Assalamu alaikum and welcome to our podcast. This is Hassan Bashir Khan, and I have my very good friend Saeed Munawar Hassan. We started this podcast from last week, and our first book, which we discussed in this podcast, was Ikigai, and it went really well. It was really good for my personal learning, and it was really good for my personal knowledge and learnings as well. But along with that, it was also appreciated by people who watched that video. Munawar, welcome to the podcast. थैंक यू हसन भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपका अल्लाह का हफ्ता शुक्र। खैरियत से गुजरा? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। पिछला पॉडकास्ट जो हमारा गुजरा है बुक रिव्यू के ऊपर, तो उसके ऊपर आपके क्या तासुरात हैं? आपने वीडियो जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं लग रहा होता कि आप क्या मतलब ये है कि चीज़ें लोगों को कन्वे कर रहे हैं और क्या चीज़ तैयार हो रही है, लेकिन वीडियो के बाद बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हाउ डिड यू लाइक इट जब आपने वो पिछला वाला पॉडकास्ट देखा, और क्या आपका आइडिया था उसके हवाले से? जी हसन भाई, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो बुक भी ज़रा मुनफरद टाइप था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था बज़ात खुद वो लोग मतलब उन्होंने पूछा है कि इस हवाले से कि इस बुक के हवाले से। तो बुक्स रिव्यू का ये भी फ़ायदा होता है कि जो बुक को नहीं पढ़ सका उसे जो है वो एक समरी मिल जाती है। फिर अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो वो बुक को ख़रीद भी लेता है। और जैसा आपने पहले पॉडकास्ट में कहा था कि हमारा मकसद ये है कि लोग जो है वो बुक रिव्यू की तरफ मतलब उनकी बुक रीडिंग की तरफ माइल हो। तो वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे, ताकि जो है वो जो लोग जो है बुक रीडिंग की तरफ माइल हो सकें। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं इस हमारे पॉडकास्ट के सीरीज़ का कॉन्सेप्ट दोबारा इस शो के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। Me and Munawar bhai decided to start this series of podcast which will be initiated with हम हर हफ्ते इस तरह का एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। उस पॉडकास्ट के अंदर एक बुक सेलेक्ट करेंगे। वो बुक किसी भी टॉपिक से हो सकता है। वो बुक नॉन फिक्शन, फिक्शन, बायोग्राफी, हिस्ट्री, किसी भी कैटेगरी या जॉनरे का बुक हो सकता है। लेकिन हम कोई भी एक बुक सेलेक्ट करके उस बुक को डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक आइडिया को डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके ऑथर को डिस्कस करेंगे, उस बुक का जो मेन मैसेज है वो हम डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग बुक रीडिंग नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो रेगुलरली बुक्स रीड कर सकें, लेकिन वो बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर जो लोग अपनी बुक रीडिंग की हॉबी को अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको मुश्किल दरपेश आ रही है, उनके साथ हम हेल्प करें। और तीसरा ये कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर आप देख सकते हैं कि बुक रीडिंग का रुझान जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो लोग जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। और हमने पिछले अपने पॉडकास्ट के अंदर उस बुक रिव्यू के ऊपर डिस्कशन करते वक्त भी ये बात डिस्कस की थी कि बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें ज़रूर मिल रही हैं, और एक बिट्स ज़रूर है, लेकिन डेप्थ उस नॉलेज के अंदर मौजूद नहीं है, उस इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद नहीं है। एक एक टॉपिक जो है वो प्रॉपरली स्टडी करने का रुझान जो है वो हमारी सोसाइटी में कम होता जा रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस तरह के बुक रिव्यू पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करें और लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का रुझान दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर लोग बुक स्टडी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी इस डिस्कशन के नतीजे में बुक्स के हवाले से जो बेसिक आइडिया है तो वो लोगों को होना शुरू हो। आज हमारे पास कौन सा बुक है जो कि हम डिस्कस करेंगे, और किस बुक की बुक रिव्यू हम आज करेंगे और बुक रिव्यू के ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे। तो मुनव्वर भाई, आज हमारे पास कौन सा बुक है और किस बुक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और वो बुक किसने लिखी है, उस बुक का ओवरऑल आइडिया क्या है? तो
The stage is all yours. असल में हमारे पास आज जो बुक रिव्यू के लिए है वो ये बुक है सो गुड दे कांट इग्नोर यू। ये जो है वो कार्ल न्यूपोर्ट ने लिखी है और वो यूएस में होते हैं। वो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, अगर आई थिंक मैं गलत ना हूँ, या उधर ही वो प्रोफेसर हैं और अच्छा कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। अच्छा। और इसके साथ वो ऑथर भी है डीप वर्क के नाम से। ये बुक भी, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बुक्स और भी लिखे हैं। तो वो एक यंग से प्रोफेसर है। यंग से मुराद है कि इस एज में वो प्रोफेसर के साथ साथ वो बुक्स भी जो है वो लिख रहे हैं। और इन्होंने जो है वो ज़्यादातर जो टारगेट किया वो प्रोडक्टिविटी को टारगेट किया। मतलब आजकल आप देखें तो लोग वो जब बैठते भी हैं साथ में या कोई काम भी कर रहे होते हैं तो वो मोबाइल या टेक्नोलॉजी की तरफ माइल होते हैं। इन्होंने जितनी बुक्स भी लिखी हैं वो इसी बारे में है कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव। हम्म, डीप वर्क भी इस किताब में भी और किताबों में इन्होंने जो है फोकस, मतलब इनका मेन प्रोडक्टिविटी है। हम्म, तो इन्होंने इसी को फोकस किया है। तो अभी आज के पॉडकास्ट के हवाले से हमने जो बुक सेलेक्ट की है वो इनकी जो है वो सो गुड दे कांट इग्नोर यू के हवाले से हैं। तो प्लीज पे हम जो है वो रिव्यू पेश करेंगे। सही है। ऑथर के बारे में भी आ गया है, बुक के बारे में भी। बुक का नाम और टाइटल हमारे पास आ गया है। बुक का ओवरऑल आइडिया क्या है? सर बुक का आइडिया तो आपको मैं बताऊंगा तो आपको तो पसंद नहीं है कि बताते खुद जो है वो, मतलब इसमें जो है वो इन्होंने बुक्स को 4 रूल में डिवाइड किया। मतलब चैप्टर्स हैं लेकिन उसमें फिर सब चैप्टर्स हैं, लेकिन ओवरऑल बुक 4 चैप्टर्स में है। और चैप्टर्स के हम्म, इन्होंने रूल का नाम दिया है। रूल नंबर 1 ये है कि डोंट फॉलो योर पैशन। रूल नंबर 2 ये है बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। हम्म, रूल नंबर 3 ये है कि टर्न डाउन अ प्रमोशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। और रूल नंबर अच्छा। 4 ये है कि थिंक स्मॉल एक्ट बिग और इम्पोर्टेंस ऑफ मिशन के नाम से। हम्म, तो ये हम्म, बुक जो है वो इन्हीं 4 रूल्स के दरमियान डिवाइडेड है और हर हम्म, रूल्स के फिर अपने चैप्टर्स हैं। तो ये जी, पूरा इसका छोटा सा हाँ जी। समरी। ये बुक मेरे लिए इसलिए ज़्यादा एक यूनिक बुक है, और देयर वाज समथिंग न्यू इन दिस बुक कि जब मैं इस बुक से व्हेन आई केम अक्रॉस दिस बुक, और आपने जब ये बुक मेंशन की कि हम इस बुक के ऊपर अपना अगला पॉडकास्ट करेंगे, अपनी अगली बुक रिव्यू करेंगे, तो मैंने ये बुक देखा। इस बुक का ओवरऑल आइडिया जो है वो यूनिक इस लिहाज से है कि अक्सर जितने भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बुक्स होते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बुक्स होती हैं, या फिर आप समझ लें कि बिजनेसेस के ऊपर बुक्स होती हैं, तो सारी की सारी बुक्स जो हैं वो इस एक चीज़ को ज़रूर बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही होती हैं कि फॉलो योर पैशन। ठीक है जी। ये उन बुक्स का एक मरकजी टॉपिक होता है कि जो वो उस बुक के अंदर ज़रूर टच करते हैं। और अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स आप सुनते हैं, और अक्सर बड़े बड़े जो करियर काउंसलर्स हैं उनको आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो इस एक टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात करते हैं। और बड़ा एक ग्लैमराइज कॉन्सेप्ट है आजकल के माशरे में कि लोग ये आपको बताते हैं कि फॉलो योर पैशन। पहले तो ये है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि ये ज़माने से ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर आया, और कैसे जो है वो इंटीग्रेट हुआ। मैं इस ऑथर की एक वीडियो देख रहा था, तो वो बता रहे हैं कि फॉलो योर पैशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये 1940s में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद फिर करते करते जो है वो आज हमारी सोसाइटी का इतना एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, इतना एक फेमस स्लोगन बन गया है कि अगर कोई करियर काउंसलर के पास जाता है तो करियर काउंसलर डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। वो सिर्फ कहेंगे कि फॉलो योर पैशन, और करियर काउंसलर उसे इसमें हेल्प नहीं करेगा कि वो करियर इस बात के ऊपर उस बंदे को एग्री करे या कन्विंस करे कि भाई पैशन को जो है वो फॉलो करना चाहिए, बल्कि ये तो दोनों के दरमियान, काउंसलर और जो स्टूडेंट होता है, तो उन दोनों के दरमियान जो है ये बात पहले से तयशुदा होती है कि हमने अपना पैशन फॉलो करना है। उससे आगे के मराहल के ऊपर काउंसलर
جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے، یا اگر کوئی ٹرینر ہے تو وہ اس کے اوپر لیکچر دیتا ہے. اس کے اوپر تو کوئی اتفاق وہ کیا کہتے ہیں ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں کہ پیشن فالو کرنا بھی کوئی غلط کام ہو سکتا ہے، یا کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے. لیکن یہ بک جب میں نے پڑھا اور دیکھا تو اس بک کے اندر جو ہے وہ اس نے اس پوری آئیڈیا کو چیلنج کیا ہے کہ فالو یور پیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی انسان کی کریئر میں ہو سکتی ہے، اور وہ غلطی جو ہے وہ اس انسان کو ڈبو سکتی ہے، اس انسان کو ناکام بنا سکتی ہے. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ، اور کیا یہ میں نے اس بک سے صحیح پرسپشن لیا ہے یا غلط ہے؟ نہیں، آپ نے ٹھیک اس کا مطلب وہ جو سمری پیش کی. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بک ریڈنگ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر دن جو ہے وہ نئے جو ہے وہ سوچ اور نظریات کا جو ہے وہ خلاصہ ملتا رہتا ہے. اور یہ کتابوں کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے، مطلب آپ جو ہے کانسٹنٹلی ایک چیز پہ فکس نہیں ہوتے ہیں. مطلب جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ پیشن کو فالو کریں. ہاں تو جتنے ہمارے لوگ ہوتے تھے یا آج کل کی جو جنریشن ہے وہ مطلب کہتے تھے ہم انٹرسٹیڈ نہیں ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں گے، یہ کریں گے. لیکن جس طرح اب جو ہے وہ ابھی جس طرح جو زمانہ جو ہے وہ آگے کی طرف چلتا جا رہا ہے اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور آپ نئی نئی چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے بکس ریڈنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس حوالے سے ایک نیا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نیا زاویہ، ایک نیا راستہ آپ کو مل جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہ والی سوچ غلط ہو، لیکن آپ کو ایک اور انداز سے بھی مطلب وہ زندگی چیزوں کو کو نا دیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہاں بالکل اسی طرح مطلب ٹو سائڈ آف پکچر آپ کو مل جاتی ہے نا اس سے. تو یہ ایک اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو بندہ مطلب کتابوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو جب آپ اوپینین دیں تو آپ پھر وہ اعتدال کے ساتھ دیں. یہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ نہ ہو کہ یا یہ مطلب دونوں جو ہے وہ دونوں ویوز کو ملا کے جب آپ ویوز دیں گے تو وہ اعتدال پسندانہ ہوگا. مطلب جو آپ کتابیں پڑھیں گے یا اس حوالے سے جو نئی نئی چیزیں سیکھیں گے، تو یہ کتابوں کی خوبصورتی ہے. میرا پرسنلی بھی یہ آئیڈیا جو ہے وہ بنا رہا پچھلے تقریباً 5-6 سال میں، بلکہ اسپیشلی ارلی 20s میں، کہ بھئی اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے. جس چیز میں آپ کا شوق ہے، جس چیز سے آپ کو لگاؤ ہے، اسی چیز کو جو ہے وہ اپنا کریئر بنانا چاہیے. اور وہ بات میرے خیال میں 100% غلط ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اکثر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں دنیا کے اندر، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے شوق کی وجہ سے ایک پرٹیکولر فیلڈ کے اندر آتے ہیں. لیکن صرف پیشن کو فالو کرنا ہی جو ہے وہ میرے خیال میں کامیابی کا راز نہیں ہے. اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے کافی سارے مراحل ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے شوق یا اپنے پسند کی فیلڈ جو ہے وہ چوز کرنا ہی صرف کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ ایک فیلڈ کے اندر جا ضرور سکتے ہیں، اس فیلڈ کو اڈاپٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کامیاب انسان بنیں گے یا نہیں بنیں گے. دوسری بات اس بک کے اندر آگے خیر یہ ساری ڈسکشنز ہوں گی، لیکن میں صرف وہ کیا کہتے ہیں فاؤنڈیشن آف ڈسکشن کے لیے ایک ڈسکشن کی فاؤنڈیشن بنانے کی یہ پوائنٹ سامنے رکھ رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شوق کو جو ہے وہ اپنا کریئر بنا لیتے ہیں، اور بعد میں پھر آپ کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ ناکامی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ اتنے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ جن چیزوں سے آپ کا لگاؤ ہے، شوق ہے، تو وہ چیزیں آپ پھر کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ایکسٹریم اوپینین سے ہٹنا جو ہے وہ میرے خیال میں، یا پھر اس پوری پکچر کو اپنے سامنے رکھنا اپنے کریئر کے حوالے سے میرے خیال میں بڑا ضروری ہے. اور اس بک نے مجھے کافی ہیلپ کیا ہے کہ میں صرف اپنے پیشن کو فالو کرنے کے بجائے باقی اور ساری چیزوں کو بھی جو ہے وہ اپنے کریئر کو چوز کرتے وقت کنسیڈر کروں، یا پھر اپنے کریئر کو شیپ کرتے وقت. ابھی ہم ہو سکتا ہے کہ کریئر چوز کرنے کے سٹیج میں نہ ہو، ہم نے آلریڈی اپنے لیے کریئر چوز کیے ہوئے ہوں، کافی ہماری آڈینس ایسی ہو کہ جو آلریڈی ایک کریئر کے اندر ہو. لیکن جو اگر جو کوئی جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے، اس کریئر کو شیپ کرنے کے لیے بھی یہ بات بڑی ضروری ہے کہ وہ پورا پکچر جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کریئر کو ڈیزائن کریں. تو لیٹس اسٹارٹ ود
बुक रिव्यू और स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम बुक के ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला जो हमारा चैप्टर है उसकी तरफ आते हैं। जी, पहला असल में जो रूल है वो जो चैप्टर है वो है डोंट फॉलो योर पैशन। हम्म। अच्छा, इन्होंने इसमें डिफाइन किया है कि पैशन माइंडसेट क्या है और क्राफ्ट्समैन माइंडसेट क्या है। अच्छा, पैशन माइंडसेट, अच्छा क्राफ्ट्समैन माइंडसेट जो आप उसका मतलब ये है कि जो एक बंदा जो पर्टिकुलर एक वर्क में वो स्किलफुल हो, मतलब वो कोई हम्म। कुछ भी हो सकता है, बेशक आप जो है वो लकड़ी का काम करें, या बेशक आप एक टीचर हो, या बेशक आप एक अकाउंटेंट हो, या टैक्स कंसल्टेंट हो, लेकिन एक पर्टिकुलर जो स्किल है उसमें, एक पर्टिकुलर जो फील्ड है उसमें आप स्किलफुल हो, तो आप जो है वो क्राफ्ट्समैन उसे बोलते हैं। तो इन्होंने जो है वो पहला जो डिफाइन किया वो ये है कि पैशन माइंडसेट होता क्या है। अच्छा, पैशन माइंडसेट जो है वो इनके मुताबिक ये है कि जो वर्ल्ड है वो आपको क्या ऑफर कर सकता है। सिंपल इज दैट, हम्म। ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हो वो जॉब आपको क्या ऑफर कर सकता है। क्राफ्ट एंड माइंड सेट ये है कि जो जॉब आप कर रहे हो तो आप वर्ल्ड को क्या ऑफर कर सकते हो। मतलब ये एक डिफरेंट है, मतलब जिधर आप जॉब कर रहे हो तो आप इसमें बेहतरी किस तरह ला सकते हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। एक ये है कि व्हाट द वर्ल्ड कैन ऑफर यू, और एक ये है व्हाट यू कैन ऑफर द वर्ल्ड। हम्म। इन दोनों के दरमियान ये एक डिफरेंट है। अच्छा, इन्होंने आगे जाके जो है वो जो और डिटेल में बात की है कि जो पैशन माइंडसेट है वो ये जब ये सोचता है कि जी मैं जो जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो पैशन होता है, और वो कहता है मैं तो इंजॉयमेंट के लिए जॉब कर रहा हूँ, पैशन के लिए कर रहा हूँ, तो ये जॉब मुझे क्या मतलब ऑफर कर सकती है, क्या मुझे दे सकती है। तो उसमें बंदा फिर लाइक्स डिसलाइक में पड़ जाता है। आप प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल ले लें। जब एक नया लड़का होता है, जब वो जॉब कर रहा होता है, तो आपको पता है जब वो यूनिवर्सिटी कर रहा होता है, जब हम्म। या वो सीए सीसीए करके या एमबीए करके निकल रहा होता है, इंजीनियरिंग करके निकल रहा होता है, तो हम्म। उस माइंड में ना बड़े ऊंचे ख्यालात होते हैं। ठीक है, कि जी मैं, मुझे तो 10 लाख 5 लाख सैलरी मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मेरा पैशन होगा, ये होगा। जब वो इस माइंडसेट के साथ जाता है ना, ये पैशन वाला माइंडसेट के साथ, और वो फर्स्ट डे जब ऑफिस चला जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पहले दिन ही वो हम्म। मायूस हो जाता है, तो ये क्या है, ये मैं किधर आ गया। उसके जहन में तो जो मैं वो तब वो ये था कि जी मैं जाऊंगा, कॉर्पोरेट माहौल होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन पहले दिन वो चला जाता है और इस माइंड के साथ जाता है कि मैंने जी पैशन को करना है, ये करना है, तो वो फिर पहले ही दिन फ्रस्ट्रेट होके जो है वो, मतलब वो चला जाता है, कहता है मैं करना ही नहीं है जो है वो। जिस तरह आजकल आपको पता होगा कि एक टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा एक वो फैशन बन गया था। जिस तरह एक हम्म। होता ना पहले कि पहले सीएसएस का था कि क्या कर रहे हैं, खैर आजकल भी सीएसएस का है, तो वो लोग कहते थे यार वो सीएसएस ही का है। एंटरप्रेन्योरशिप का भी चल रहा है मेरे ख्याल में, वो भी खत्म नहीं हाँ, हुआ लेकिन हाँ, हमारे अच्छा लग रहा है। जनरेशन में शुरू हुआ है। हाँ। शुरू हमारे हुआ है, जनरेशन में ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर शुरू हुआ था। जी, जी, जी। तो वो जी जी। ये था कि लोग नौकरियां छोड़ रहे थे, तो हम्म। उनको ना जरा एंटरप्रेन्योरशिप कूल सा लग रहा था कि हम जी शॉर्ट्स पहनेंगे, कॉफी मग होगा हमारे साथ, किसी कैफे जगह जाएंगे, कॉफी पियेंगे, लैपटॉप सामने होगा, ये डील करेंगे, ये डील करेंगे, $2 लाख आ गए, किस्सा खत्म, जाओ। तो ये माइंडसेट के साथ जब बंदा जाता है, मतलब उसके जहन में ये था कि मैं ये करूंगा, तो वही माइंडसेट का बंदा जाता है और फिर जॉब कर रहा होता है, तो वो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसे मतलब कितने मसाइल आ सकते हैं। हम्म। दूसरी बात, इस माइंडसेट के साथ मसला ये है कि आप ये सारी जिंदगी इसी को ढूंढने में लग जाते हैं ना कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या पसंद है या क्या चीजें मुझे पसंद है। हम्म। तो वो उसमें है ना, वो सारी जिंदगी उसमें गुजर जाती है ना, मतलब ये वाला वो है ना। अब एक बंदे से आप पूछे कि जी वो आपका पैशन क्या है, तो वो कहेगा जी मैंने ना सीएसएस करना है। अच्छा, ये पैशन है? हम्म। कहता है नहीं, मैंने हाँ सीएसएस करना है, बस ये मेरा पैशन है। वो एक स्टेटस के पीछे जा रहा होता है, तो वो कहता है मैंने सीएसएस करना है। तो लोग हम्म। वो ये भी कंफ्यूजन है कि पैशन उन्हें भी नहीं पता होता क्या कहते हैं कैसे। लेकिन एक मतलब सिंपल वो ये है कि माइंडसेट की वो है ना कि डिफरेंस क्या है।
पैशन माइंडसेट का और करप्शन माइंडसेट का ना, कि वो पहले ही वो माइंडसेट से जा रहा होता है तो वो आगे कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरे तरफ अगर आप देखें, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट जो है वो ये है कि आप जो है वो जब जॉब करें, जो भी जॉब हो, बेशक आपकी फील्ड की जॉब हो, लेकिन जो भी जॉब आपको मिले तो आप इस तरीके से करें और इस बेहतरी की तरफ करें कि वो, और इस सोचो में ना पड़े कि ये जी मुझे जॉब मिली है, ये मेरे नहीं है मेरे मुताबिक, मैं तो सोच रहा था मैं तो जीएम बनूंगा, सीएफओ मुझे डायरेक्ट लेंगे या मुझे तो एमडी लेंगे। अगर आप इस सोच से जाएंगे कि मैंने एंट्री की जॉब करनी है, लेट्स से एंट्री लेवल जॉब है, और मुझे जो काम दिया गया है ये मैं अच्छे तरीके से करूंगा, तो इट्स माइंडसेट में और उस माइंडसेट में बहुत फर्क है। मतलब एक जॉब आपको मिल रहा है और आप ये सोचते हैं कि मैंने ये जॉब बड़े अच्छे तरीके से करना है। एक माइंडसेट ये है कि जब वो जाता है तो वो कहता है ये क्या जॉब है, ये तो मैं सोच रहा था मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगी, ये क्या सोच है, और एक काम मुझे मिल गया। तो माइंडसेट के दरमियान जो है वो एक डिफरेंस है। तो इधर ये जो इन्होंने स्टार्ट में ये बात की है कि पैशन माइंडसेट और क्राफ्ट माइंडसेट के दरमियान ये फर्क है कि एक में ये है कि वर्ल्ड जॉब आपको क्या ऑफर कर रही है, एक में ये है कि जो जॉब आप कर रहे हैं आप क्या सर्विस दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये एक डिफरेंस है। हाँ, ये इसमें इस टॉपिक के अंदर एक सर्वे जो है इन्होंने मेंशन किया है कि जो कनाडा में कंडक्ट हुआ था, उस सर्वे के अंदर 500 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से सर्वे किया गया कि भाई आपका पैशन क्या है। तो वो ऑथर लिखता है कि भाई उस सर्वे के अंदर 500 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4% लोगों का जो आंसर था वो आप समझने की एक माकूल आंसर था। 4% के अलावा जो 500 स्टूडेंट थे उन्होंने उस सर्वे के मुताबिक लिखा था कि हमारा पैशन जो है वो हॉकी खेलना है। तो अब सवाल ये है कि हॉकी अगर 500 लोगों का पैशन हो तो 500 लोगों में से कितने लोग होंगे जो हॉकी के हवाले से इतने पैशनेट होंगे कि वो कल को हॉकी को अपना प्रॉपर करियर बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि हॉकी की एक नेशनल टीम में कितनी कैपेसिटी है, कितनी जगह है कि अगर एक एज के हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो उस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कितनी सक्सेस रेट है उस हॉकी टीम को ज्वाइन करने की, कि आप उसे अपना पैशन बना लें और आप कल जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये और मेरे ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस जॉब वाली बात नहीं कर रहा। ऑथर का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप जो भी काम करें, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आपने कोई दुकान खोली हुई हो, या फिर आप किसी जगह पे इंटर्नशिप कर रहे हो, जो भी आपको जॉब मिला है उस जॉब के अंदर एक्सेलेंस हासिल करना जो है वो उस बंदे की मैं समझता हूँ कि उसका पॉइंट है। वो जो एक चीज होती है ना बंदे के जहन में कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है, उस शौक के बाद उस करियर को अपने लिए एक कामयाब करियर बनाने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, तो वो लोगों के जहन में नहीं होता। जिस तरह अब मैं यूएस में हूँ और यहाँ पे मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल रहा हूँ। आप भी यूके में थे और आप भी काफ़ी सारे मराहल से वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में गुजरे हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे कि जो यूएस जब आते हैं ना, तो उस वक्त उनके जहन में ये होता है कि शायद यूएस आते ही जो है वो हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। अब उनका उनके मुताबिक उनका ये पैशन होता है कि वो यूएस पहुंच जाए। ठीक है जी, उनका ये पैशन है, उसके लिए वो 2-3 साल जो है वो प्रॉपर मेहनत करते हैं, पैसे जोड़ वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं, फिर आखिरकार उनका काम हो जाता है, वो यूएस पहुंचते हैं। अगर उन लोगों का ये माइंडसेट होता है ना कि ये हमारा पैशन है कि हमने सिर्फ अमेरिका पहुंचना है, तो वो लोग जो है वो यहाँ के बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके ना उनको प्रॉपर रिहाइश मिलती है। मतलब एक स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है तो ज़ाहिर है कि शेयरिंग अरेंजमेंट्स में जो है वो रहता है, और इसके अलावा जो है वो उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की उस तरह की फैसिलिटी नहीं होती, उसके पास खाने पीने के लिए उस तरह का बजट नहीं होता, अपनी फ़ीस उसे भरनी पड़ती है। इसके अलावा जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो उसके ज़हन में नहीं होती, और वो जब यहाँ पे आता है तो फिर वो उसे शौक मिलता है। और काफ़ी लोग जो यूएस आने के हवाले से पैशनेट होते हैं और उनको आइडिया नहीं होता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और किन किन प्रोसेसेस से हमने गुजरना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हैं,
اس پیشن کو پورا کرنے کے حوالے، سو کالڈ پیشن کو پورا کرنے کے راستے میں، تو وہ لوگ یہاں سے ڈس اپوائنٹ ہو کے بھاگ جاتے ہیں واپس. وہ یو ایس کی اپنی جرنی جو ہے وہ راستے میں ہی ادھوری چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ یو ایس کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ کے یہاں پہ پہنچنے کے بعد سر نیچے کر کے محنت کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں. محنت کرنے سے مراد یہ ہے کہ صرف کہ وہ یہاں پہ جو کام ان کو ملتا ہے تو وہ اس کام کو بحسن خوبی سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کو گیس اسٹیشن میں جاب ملتا ہے تو وہ اسے بحسن خوبی سر انجام دیتے ہیں. اگر وہ کوئی کیب چلا رہے ہیں تو وہ اسے بحسن خوبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو مواقع دیتا رہتا ہے، وہ ان کو ایکسیلنس کے ساتھ کرتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے. تو اس آتھر کا کانسیپٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ صرف پیشن کوئی چیز نہیں ہوتی. صرف یہ کہنا کہ مجھے ایک فیلڈ پسند ہے تو میں نے اس فیلڈ کے اندر جانا ہے، دیٹس ناٹ اٹ. آپ نے اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھنے کے لیے کافی ساری ایسی چیزیں بھی کرنی ہے کہ جن کا آپ کے شوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ اگر لیٹ سپوز ایک دکان آپ نے کھولنی ہے تو دکان کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آپ کو اس دکان کی صفائی کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس دکان کا سٹور صاف کرنا پڑتا ہے، اس دکان کے ڈسٹ بن آپ کو روز صاف کرنے پڑتے ہیں، اس دکان کے شیلف آپ کو صاف کرنے پڑتے ہیں، اس دکان کے اندر لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ آپ نے سالو کرنے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس دکان کے باری برکم بجلی کے بل آپ نے بھرنے ہوتے ہیں. تو اس باس کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے کا جو عمل ہے تو وہ لوگوں کے ذہن میں میرے خیال میں ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی کریئر کو چوز کرنے سے پہلے. اور اگر آپ صرف کہیں کہ میرا شوق ہے یا میرا پیشن ہے کہ میں اس کریئر میں جاؤں تو دیٹ وونٹ ہیلپ یو. اور یہی جو ہے وہ اس چیپٹر میں میرے خیال میں آتھر کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح سے بھیا یہ نہیں ہے کہ کوئی انٹرپرینورشپ یا جاب کا ایک پروز اینڈ کونس ہے. ایک سمپل جی بات ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ای سی سی اے کے بعد آپ آڈٹ فارم میں آرٹیکل شپ کرتے ہیں. جی تو جب ہم نے بھی آرٹیکل شپ اسٹارٹ کیا تھا تو جو آپ نے کہا پروسیس ہے کہ جی جو لڑکا جو ہے وہ اس ٹائم جب آپ آڈٹ فارم میں ایز اے انٹرنی آرٹیکل شپ کر رہے ہوتے ہیں تو جس لڑکے نے اس ٹائم سر جھکا کے اور جو ہے وہ جو کام اسے دیا تابیداری سے. گیا تھا تابیداری سے یا جو کام اسے دیا گیا تھا اس کو اسی طرح کیے جس کو اس کو پورا کرنے کا حق تھا یا اس کا جتنا وہ کیپیسٹی تھی. آج وہ بندہ ایک اچھی پوزیشن میں ہے، مطلب ہمارا جو کولیگ ہے جو بھی ہے. اچھا اس ٹائم جس بندے نے جو ہے وہ جس طرح آپ کی بات کی، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ نے اگر ڈسٹ بن خود صاف نہیں کیا یا خود سے وہ انیشیل کام نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ مطلب وہ پروسیس سے آپ نہیں گزرے ہوتے تو آپ آگے نہیں جا سکتے. اس ٹائم جن جی لوگوں نے اس میں کنسلٹنسی جو ہے وہ ایز اے بزنس اسٹارٹ کیا تھا تو وہ اس پروسیس سے گزرے ہیں. وہ اس نے ہر ایک چیز جو ہے وہ خود سر جھکا کے ہر ایک تکالیف سے گزر کے وہ ایک پوزیشن پہ پہنچے. سمپل ایک یہ بات ہے کہ آپ وہ پیشن والی بات نہیں، آپ نے ایک پروسیس سے گزرنا ہے. مطلب کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے. سمپل یہ کتاب کا یہ ایک وہ ہے شارٹ کٹ نہیں ہے، آپ نے ایک پروسیس سے گزرنا ہے اور اس پروسیس سے گزر کے آپ ایک فیلڈ میں ایکسپرٹیز یا ایکسپرٹ کا مقام حاصل کر سکتے ہیں. مطلب یہ آرتر جو اپنا جو کہانی لکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شروع میں یہ لکھ رہا ہے کہ میں نے ایک کتاب کیوں لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو کوئی کامیڈین تھا، بہت بڑا کامیڈین تھا. تو اس سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا ہے کہ مطلب آپ اتنے جس طرح ہم پوچھتے ہیں نا کامیاب لوگوں سے، جی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، وہ کیا ہے. رس کے. کہتے ہیں ہاں کہ تو اس نے ایک بات بولی ہے کہ سو گڈ دے کانٹ اگنور یو. او. مطلب ہاں کہتا ہے جب اس نے یہ پوائنٹ سینٹنس بولا ہے تو کہتا ہے اس نے نا میرے مائنڈ کو ایک وہ کیے کہ یار یہ تو اس نے زبردست بات بولی. کہتے ہیں اس کے بعد میں گیا ہوں ایک گٹارسٹ جو ہے جارڈن ٹائس کے نام سے. کہتا ہے کہ اس کتاب میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ میں گیا ہوں اس کے گھر اور اچھا کہتا ہے اس سینٹینس کے بولنے کے بعد مجھے انٹرسٹ لگا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہیں تو یہ جو میں ان کا پروسیس دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی روزمرہ کی روٹین کیا بالکل ہے. ہاں ایگزیکٹلی.
کہ یہ کامیاب ہے تو اس کے روزمرہ کی روٹین کیا ہے. تو اس ٹائم یہ بلاگز لکھتا تھا اس بارے میں کہ کامیاب بندے کا روٹین کیا. تو اسی سلسلے میں یہ گٹارسٹ کے پاس چلا گیا جو مشہور تھا جارڈن ٹائس کے نام سے. تو کہہ رہا ہے کہ جب میں اس کے جو ہے وہ مطلب وہ چھوٹا سا اس نے ایک فلیٹ لیا ہوا تھا, جب وہ گیا ہوں تو میں نے اس کی روزمرہ کا روٹین جو پوچھا ہے, کہتا ہے اس کے جو والد تھے وہ بھی گٹارسٹ تھے, اور ٹھیک ہے اسے یہ ایج مل گیا کہ یہ بھی اسی دنیا میں آ گیا جس میں اس کے والد صاحب تھے. لیکن کہتا ہے کہ جس طریقے سے وہ پریکٹس کرتا تھا, کہتا ہے جب اس کا کوئی کنسرٹ نہیں بھی ہوتا تو یہ پھر بھی 4-5 گھنٹے پریکٹس کرتا ہے, مسلسل پریکٹس کرتا ہے. تو ادھر سے اس نے آرتھر نے آئیڈیا گیٹ کیا ہے کہ جس طرح ایک ایتھلیٹ یا میوزیشین جو ہے, جو گٹارسٹ ہے, وہ مسلسل پریکٹس کر رہا ہوتا ہے, تو جو نالج ورکر ہے, نالج ورکر سے مراد یہ ہے کہ جو بزنس کر رہا ہوتا ہے یا جو جاب کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی یہ ایتھلیٹ والا اور جو گٹارسٹ ہے اس کا جو اپروچ ہے وہ نالج ورکر کو بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. جو ان کا جو یہ پروسیس کہ مسلسل پریکٹس مسلسل پریکٹس مسلسل پریکٹس. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے اس نے جو ہے وہ یہ مطلب کتاب لکھی ہے. تو آگے جا کے وہ خود یہ لکھتا ہے کہ میں بھی گٹارسٹ تھا, یہ آرتھر کہتا ہے, اور کہتا ہے یہ جارڈن بھی گٹارسٹ تھا. کہتے ہیں اسکول تک کالج تک میں بھی ایک اچھے گٹار جو ہے وہ بجاتا تھا, اور جو جارڈن ہے یہ بھی کرتا تھا. کہتا ہے وہ مجھ سے آگے نکل گیا, میں ادھر ہی رہ گیا. یہ آرتھر کہتا ہے. اچھا. کہتا ہے اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیلیبریٹ پریکٹس کرتا تھا. اچھا ڈیلیبریٹ پریکٹس کیا؟ ڈیلیبریٹ پریکٹس یہ ہے کہ پشنگ واٹس کمفرٹیبل, کہ آپ جو اپنی کمفرٹ زون ہے اس کو آپ پش کریں. مطلب مثال سے یہ ہے کہ لیٹ سے آپ کو جو ہے وہ ایکسل نہیں آتا, مائکروسافٹ ایکسل آپ کو نہیں آتا, تو آپ جب پہلے اس کو سیکھیں گے تو ظاہری بات ہے آپ اس میں اریٹیٹ ہوں گے, کہ کیونکہ آپ کو پہلے آپ نہیں سیکھا ہوتا. جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ مطلب وہ بندہ ذرا وہ ہوتا ہے نا, ذرا نئی چیز سیکھتا ہے تو وہ اریٹیٹ ہوتا ہے, وہ فارمولے جی. یہ وہ. لیکن جب آپ اسے سیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کا کمفرٹ زون بن جاتا ہے. یس. ٹھیک ہے, تو اس ڈیلیبریٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کو اسٹریچ کریں. ٹھیک ہے, مطلب اس کو بڑھائیں, مسلسل بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں. تو اس میں آرتھر نے یہ لکھا ہے کہ مجھ میں اور جارڈن میں یہ فرق تھا کہ اس نے اپنا جو یہ ڈیلیبریٹ پریکٹس ہے اس کو بڑھایا ہے, مطلب اپنے کمفرٹ زون سے نکلے. کہتا ہے میں ادھر ہی تھا, میں نے مطلب وہ جن چیزوں میں انکمفرٹیبل ہوتا تھا میں ان چیزوں میں نہیں جاتا تھا, تو میں گٹارسٹ اچھا نہیں بن سکا اور یہ اچھا بن گیا. تو اس نے یہ بھی ایک وہ ڈیلیبریٹ پریکٹس کے نام سے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلے اور انکمفرٹیبل چیزیں کریں اپنی فیلڈ میں. یہ نہیں کہ انکمفرٹیبل دوسری چیز, انکمفرٹیبل چیزیں مطلب آپ اسکل, نئے اسکل کو سیکھیں. آپ جو ہے جو آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کمفرٹ سے نکلیں اور نئے اسکل سیکھیں. تو جتنا آپ کا کمفرٹیبل زون بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا اس میں نا اس نے جو ہے وہ ایک ریسرچ شیئر کی. اچھا ویسے بائی دا وے یہ ہم رول نمبر 2 کی طرف آتے ہیں نا. یہ رول نمبر 2 ہے کہ بی سو گڈ دے کانٹ اگنور یو. رول نمبر 1 یہ تھا کہ Okay. پیشن فالو نہ کریں. رول نمبر 2 Do یہ not تھا follow your passion. The second one is ہاں بی سو گڈ دے کانٹ اگنور یو. be so good they can't ignore. Yes. اچھا اس میں اس نے ایک ریسرچ پیش کیا ہے کہ جو چیس جو ہے, جو گیم ہے چیس, اس میں اس کے پلیئرز پہ ایک ریسرچ ٹیم نے ایک ریسرچ کی تھی 2005 میں. تو مطلب یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کا روٹین کیا ہے, یہ کس طرح جو ہے وہ مطلب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چیس میں جو ہے وہ دماغ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ریسرچ ٹیم نے یہ کنکلوژن نکالا ہے کہ جو چیس پلیئر ہے ان کا جو ہے وہ 10,000 آورز یہ کام کرتے ہیں. 10,000 آورز. اچھا. تو 10,000 آورز منیمم 10 سال بن گئے. اچھا. ہاں جو پلیئرز ہیں, جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, مطلب 10,000 آورز آپ کہہ لیں کہ منیمم 10 سال ہے, کہ یہ 10 سال یہ کام ایک کرتے فیلڈ میں. ہیں ایک فیلڈ. اچھا. اچھا پھر اس ریسرچ کا جو پازیٹیو بات تھی یا جو اچھی بات یہ تھی کہ یہ ایک سٹیپ آگے گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے چیس کے پلیئر جو ہیں وہ تو 10 اوور لگاتے ہیں, لیکن اس میں سے وہ بھی ہے جو گرینڈ ماسٹر بھی ہیں, چیس کے چیمپئن. اس میں وہ بھی ہے جو پہلے ٹورنامنٹ میں باہر ہو گئے.
यस। तो ये जो ग्रैंड मास्टर है वो भी 10,000 आवर्स मतलब जो है वो इस फील्ड को दे रहा होता है, और वो जो पहले राउंड में निकला होता है वो भी दे रहा होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो रिसर्च टीम ने ये कंक्लूजन पेश किया है कि जो ग्रैंड मास्टर है ये बेसिकली 10,000 आवर्स में 5,000 आवर्स या घंटे जो है वो सीरियस स्टडी कर रहे होते हैं, और जो एवरेज प्लेयर है वो 1,000 घंटा जो है वो सीरियस स्टडी कर। अब सीरियस स्टडी का क्या है? अच्छा, सीरियस स्टडी ये है कि ये जो है वो साथ साथ में चेस की किताबें पढ़ रहा होता है, फिर वो फॉरन फीडबैक लेता है। मतलब जितने अच्छे चेस के प्लेयर हैं इस रिसर्च के मुताबिक, उन्होंने अपना जो है वो एक कोच रखा होता है। तो वो ये कहना चाहता है कि आप सीरियस स्टडी प्लस फीडबैक, सीरियस स्टडी फीडबैक, तो इन चीज़ों से वो लोग ग्रैंड मास्टर बने, और जिन्होंने सीरियस स्टडी नहीं किया था या जिन्होंने कम किया था तो वो पीछे रह गए। तो ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो रिसर्च से ये था कि आप जो है वो सीरियस स्टडी में ये है कि आप जो है रीड करें अपनी फील्ड से रिलेटेड। फिर सारी बात है, जब आप रीड कर अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो, तो आप उसको अप्लाई भी करेंगे, प्रैक्टिस मतलब आप अप्लाई करेंगे। फिर आप जारी बात है जब अप्लाई करेंगे तो आपको फीडबैक भी लेना चाहिए। तो आप इन चीज़ों पे अगर जाएंगे ना तो वो इसी जो ग्रैंड मास्टर वाला फार्मूला है, ये जो चेस में जो ग्रैंड मास्टर बने कहते हैं, आप इसी फार्मूले में फिर इसका मतलब है आप अमल करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करता था तो उधर 2006 में पहले मैनुअल सारा कुछ होता था, 2006 से पहले। अच्छा। 2006 में जब कंप्यूटर सिस्टम आ गई ऑफिस में, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता तो वो मतलब जो वीएसएस है वो कि आप वो सब कुछ पैसे उठा के बस आप जो जिस तरह एम्प्लॉय का अच्छा, होता है ना, गोल्डन रिटायर शेक हो हैंड, जाए। रिटायर हो जाए। जिन्हें कंप्यूटर नहीं आता और जिन्हें कंप्यूटर आता है वो जो है वो रह जाए। तो ये वो वाला हिसाब है ना कि आप अगर जो है वो साथ में अगर फील्ड के साथ साथ जो जिस फील्ड में आप है उसमें आप पढ़ेंगे नहीं, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप वो कंपटीशन से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। मतलब ये इसको इसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। आजकल का दौर इसी तरह है। तो ये रिसर्च इन्होंने इसमें पेश की है कि अगर हम इसको लिंक करें अपनी ज़िंदगी के साथ, कि जिस फील्ड में हम जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम 9 to 5 जो है वो घर आ जाएं, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम जो है वो एक रूटीन सेट हो घर आ जाएं, सो जाएं, फिर दोबारा जाएं। नहीं, तो वो कहना ये चाहता है कि आप इस जो फील्ड है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं इसमें आप पढ़ें, मतलब बिल्कुल। बुक्स से रिलेटेड। फिर अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं या किसी वजह से, तो आप उसके लिए साथ में कोई फीडबैक वाला रखें जो आपको मुसलसल फीडबैक देता जाए। लेट से मैं कोई काम कर रहा हूँ या मैं किसी फील्ड में हूँ, तो उसका जारी बात एक टीचर होना चाहिए, मैं उसे पूछूंगा भाई ये काम किस तरह है, ठीक है। या कोई बिजनेस कर रहा होता है तो वो जारी बात है उसको कोई ना कोई होगा कि वो उसे पूछेगा कि जी ये काम इस तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो मिक्स होगी तो ये फिर वो रिसर्च के मुताबिक वो ग्रैंड मास्टर वाली पॉलिसी है, जिस तरह वो चेस का प्लेयर कर रहा होता हाँ, इस बुक में इस ऑथर ने स्टीव जॉब्स का भी तस्करा किया है कि स्टीव है। जॉब्स ने एक ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच में उसने ये स्टूडेंट्स को मैसेज दिया था कि फॉलो योर पैशन। तो ये फॉलो योर पैशन का जो सेंटेंस है, तो ये काफ़ी सारे लोगों के अंदर पॉपुलर हो गया था, और काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स और कॉलम निगार और जितने भी यहाँ पे आप समझने के थिंक टैंक्स हैं, या फिर स्टूडेंट बॉडीज हैं, या फिर डिस्कशन फोरम्स हैं, वहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो बड़ा डिस्कस हुआ, और लोगों ने अपने तर्ज पे उससे अपना मतलब लिया और एक कॉन्सेप्ट लिया। ऑथर लिखता है कि स्टीव जॉब्स ने फॉलो योर पैशन वाला मैसेज तो उस स्पीच में ज़रूर दिया है, लेकिन अगर उसकी लाइफ आप स्टडी करें तो स्टीव जॉब्स ने खुद जो है वो इस चीज़ के ऊपर उस तरह से अमल नहीं किया। तो बिल्कुल। ऑथर कहता है, बड़ा ब्लंटली कहता है, बड़ा बोल्डली कहता है कि rather than following what Steve Jobs said, you should follow what Steve Jobs
ڈیڈ ان ہز لائف. ٹھیک ہے جی. اسٹیو بالکل جابس نے جو ہے وہ بائی پیشن کوئی خواب اس نے نہیں دیکھا کہ میں نے ایپل کمپیوٹرز بنانا ہے, بلکہ وہ جس فیلڈ کے اندر آیا اور جس فیلڈ کے اندر اسے اپرچونٹی ملی, اس فیلڈ کے اندر اس نے ایکسیلنس حاصل کرنے کے پیچھے جو ہے وہ ایپل کمپیوٹرز بنایا. یہ نہیں کہ اس نے کوئی خواب دیکھا کہ بھئی مجھے یہ فیلڈ جو ہے وہ پسند ہے, ایم پیشنیٹ اباؤٹ دس فیلڈ, اور پھر اس میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے صرف اس بات کی وجہ سے وہ کامیاب بنا کہ ہی واز پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, تو وہ کامیاب نہیں ہوا, بلکہ ایک فیلڈ کے اندر اپرچونٹی اسے نظر آئی, اس اپرچونٹی میں اس نے پھر اپنے آپ کو اتنا ایکسیلنٹ بنایا کہ دنیا کے اندر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا, اور اسی وجہ سے وہ کامیاب ہوا. تو میرے خیال میں یہ والی پوائنٹ بھی اس بک کے اندر اس ٹاپک کے ساتھ بڑی ریلیونٹ ہے. تو ایک بات ہمارے پاس یہ آ گئی کہ ڈو ناٹ فالو یور پیشن, پیشن کوئی چیز جی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ آئی کہ آپ نے ایک فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایکسیلنس حاصل کرنی ہے, اور دوسرے چیپٹر کا جو ہیڈ لائن ہے وہ کیا ہے؟ سوری میرے ذہن سے نکل رہا ہے. جی, بی سو گڈ دے کانٹ اگنور یو. ہاں, yes, that is the name of the book, Be So Good They دے Can't کانٹ Ignore You. اگنور یو. صحیح ہے جی. اتنا زبردست آپ ایک اپنا اسکل سیٹ بنا لیں, یا اتنی آپ کی ایکسیلنسی ہو کہ آپ کو کوئی اگنور ہی نہ کر سکے. تیسرا ہمارا کیا پوائنٹ ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے؟ جی اچھا, یہ جو 10,000 اوور رول ہے, یہ بیسیکلی اس میں کچھ اور ایڈیشن بھی کرنا چاہتا ہوں. ہاں کہ لوگ جی جی. کہیں گے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 گھنٹے یا ہاں, 10 سال 10 سال ہم نے انتظار کرنا ہے. ہم نے 10 سال فار ایگزامپل آرگنائزیشن میں گزارے ایک ڈپارٹمنٹ میں, اس کا مطلب ہے جی ہمیں تو پھر ہر چیز کا ماسٹر ہونا چاہیے, پھر ہم جی. آگے کیوں نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح تو جتنے جو پرانے لوگ ہیں جو ابھی تک جاب کر رہے ہیں وہ کہیں گے ہم تو پھر ماسٹر ہمیں ہونا چاہیے. اس جی میں جو مین ڈفرینس ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ 10,000 گھنٹے یا 10 سال آپ نے جدھر گزارا ہے یا جس فیلڈ میں آپ نے گزارے ہیں, اگر آپ اس میں اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے, ٹھیک ہے, کوئی آپ فائدہ نہیں ہے. نئی نئی چیزوں کو نہیں سیکھیں گے, تو پھر آپ بے شک وہاں پہ 10,000 گھنٹے گزارے 20,000 گھنٹے گزارے, وہ کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا. آپ چیزوں صحیح کو سیکھیں گے. جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ 2005 میں جو جس آرگنائزیشن میں پہلے کام کرتا تھا, تو اس میں انہوں نے 80 سے وہ جاب کر رہے تھے. ہے. اچھا 80 سے, یہ بہت بڑا ریچ ایکسپیرینس ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ چینج نہیں کیا. اس ٹائم ضرورت کمپیوٹر اسکل سیکھنے کی تھی, انہوں نے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ ظاہر باتیں چلے گئے. تو یہ ہے کہ جو 10,000 گھنٹے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں یا ایک بزنس میں یا ایک کمپنی آپ چلا رہے ہیں اور اس میں آپ کہیں کہ جی میں نے 10,000 گھنٹے جو ہے وہ میں نے تو کام کیا پھر بھی مجھے کامیابی نہیں ملی. تو وہ یہ نہیں ہے, آپ نے مسلسل جو ہے وہ اپنا کمفرٹ زون جو ہے وہ مسلسل بڑھانا ہے. آپ چیزوں کو سیکھتے جائیں گے. جس طرح آپ تو خود بزنس کر رہے ہیں, آپ کو مجھے زیادہ اچھا پتا ہوگا جی کہ کتنے جو لوگ ہیں وہ بزنس میں آتے ہیں, ہم پھر 5-6 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جی بزنس تو اس کا جو ہے وہ بند ہو گیا. جی وہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ اس میں کریٹیوٹی یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور جس طرح آپ خود بھی جس بزنس سے آپ ریلیٹ ہیں تو اس میں بھی کریٹیوٹی ہے. اس لیے زیادہ تر ڈسکشن آپ کے ساتھ یہی ہوتی تھی اسی پہ, کریٹیوٹی پہ, کہ آپ کو بھی جی. پتا تھا کہ میں نے بزنس میں رہنا ہے تو میں نے کریٹیوٹی کا زیادہ استعمال کرنا ہے. کیونکہ اگر میں انوویشن کرنی ہے. ہاں انوویشن کرنا ہے, اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں تو مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاؤں گا. تو یہ بھی کانسیپٹ یہ 10,000 اوورز رول کہ آپ نے اگر ایک فیلڈ میں رہنا ہے یا جدھر بھی آپ نے رہنا ہے, آپ نے مسلسل اس میں جو ہے وہ اسٹڈی اور پھر جو ہے وہ ساتھ میں نئی نئی چیزوں کو سیکھنا, نئے نئے اسکلس کو سیکھنا, یہ آپ نے کرنا اور ہے. اور پھر ان چیزوں کا فیڈ بیک جو ہے وہ بزنس میں جو ہے وہ ہم فیڈ بیک کسٹمر سے لیتے ہیں. اسکلس کا فیڈ بیک ہم اپنے ٹیچر سے لیتے ہیں, اپنے جی ٹرینر سے جی جی, لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹرینر جی. سے تو آپ ہاں فیڈ بیک آپ کافی سارے لوگوں اپنے دوستوں سے لے دوستوں سے سکتے بھی ہیں. لے لیٹ سکتے سپوز ہیں. مطلب اب ہم آپ کا یہ ایک دوست پوڈ ہے. کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, ہم، تو اس پوڈ کاسٹ کا فیڈ بیک جو ہے اپنے ویور سے لیں گے کہ بھئی آپ کو کیسے ہاں ہماری ڈسکشن لگی. تو the feedback can come from different places, but کولیگ سے بھی آ the سکتا ہے. fact that آپ جدھر yes
ऑफिस the में जो fact कोलीग that है, feedback is important. हम अक्सर फीडबैक लेते ही नहीं है, बस अंधाधुन जो है वो लगे रहते हैं. जी बिल्कुल जी, जो सही बात है. ऑफिस में लेकिन कोलीग है वैसे आपके मुनव्वर साथ, भाई, उससे भी आप ले आपकी सकते हैं। पर्सनल इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? 10,000 घंटे या 10 साल, ये एक बहुत बड़ा हम्म। टाइम नहीं है? आप क्या समझते हैं? मतलब दुनिया में काफी सारे लोग हैं कि जो अपने अर्ली 20s में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उन लोगों ने तो 10,000 घंटे नहीं लगाए होते, वो कामयाब हो जाते हैं. ये भी एक क्वेश्चन मेरे जहन में भी आ रहा है और हमारे व्यूवर्स के जहन में भी आ सकता है कि भाई अर्ली 20s में लोग जो है वो बिलियनियर्स बन जाते हैं या फिर इनोवेशन कर लेते हैं. अब जिस तरह मार्क जकरबर्ग है जिसने अर्ली 20s में फेसबुक बनाया, या फिर आप बाकी सारे जितने बड़े बड़े फाउंडर्स हैं, टेक फाउंडर्स हैं या फिर बिजनेस टाइकून्स हैं, तो उनकी जब आप स्टोरी देखते हैं तो वो अपनी 20s में सक्सेसफुल हो जाते हैं. तो उन्होंने तो 10,000 घंटे नहीं लगाए होते, क्योंकि उनकी एज ही इतनी नहीं है. तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने टीन एज से जो है वो 10,000 घंटे लगाए होते हैं, या कभी न कभी इस रूल के अंदर एक्सेप्शनल केस पे आते हैं? सर देखें, हम तो मसला ये है कि हम 10,000 घंटे जरूरी नहीं है कि हम उधर से काउंट करें जिधर से हम जो जब जॉब स्टार्ट या बिजनेस स्टार्ट हो जाता है. हो सकता है सही कि है. मैं मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद मैंने कर लिया हो, या ए लेवल के बाद मैंने स्टार्ट कर लिया हो. बहुत सारे लोग हैं जो, आपको पता है, जिस तरह बिल गेट्स हैं, लोग कहते हैं जी वो कॉलेज ड्रॉप आउट है. सर कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन वो उस टाइम कौन सा जो है वो सिस्टम बनाता था, ये भी देखें. उस टाइम वो इतना हम्म. इंटेलिजेंट था. तो ये नहीं है, मतलब हमें तो नजर आता है ना, हम किसको कहते हैं यार ये वो कहते हैं पढ़ो, तो वो कहता है यार वो बिल गेट्स भी तो कॉलेज ड्रॉप आउट था. सर बेशक कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन ये भी देखे कि वो उस टाइम से जो है वो इंटेलिजेंट था. ये नहीं है कि वो अभी बना. तो ये 10,000 घंटे इस तरह फिक्स नहीं है सर कि आप जो है वो, इनको मतलब आज गिनने बैठ जाएं. गिनने हाँ आपकी मिसाल सामने है ना, आप ही तो देखे ना, आप हम्म. कब से बिजनेस कर रहे हैं. तो मैं अगर कोई कहे कि जी हसन भाई जो है वो बुक्स एंड चाय या सिड्रैक जो है वो इसने इंटरप्रेन्योर कंपनी बनाई है, तो हसन भाई ने तो जो है वो 10,000 घंटे नहीं किए हैं. तो हसन भाई का सर गिने नहीं, स्कूल के जमाने से वो इस बिजनेस में है, तो तभी जाके इन्होंने 2 कंपनियां बनाई हैं. नहीं, क्या नाम है, बिल गेट्स जो है वो हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है. तो लोग कहते हैं कि पहले हार्वर्ड में एडमिशन ले लो, फिर हाँ ड्रॉप हाँ आउट होने की बात करो ना. हार्वर्ड में तो एडमिशन लेना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. हाँ, तो हम वही ना लोगों ने मतलब. हम लोगों ने सिर्फ ड्रॉप आउट वाली बात सुनी है और वो समझी है. बाकी ये बात हम नहीं देखते कि भाई एक बंदे ने हार्वर्ड में एडमिशन लिया है और हार्वर्ड में एडमिशन लेने के बाद एक स्टेज पे उसे रियलाइज होता है कि भाई there is something big which he can focus on rather than pursuing his studies. और फिर मेरे ख्याल में बाद में इन लोगों को हार्वर्ड वगैरह जो है वो डिग्री भी दे देता है, क्योंकि ऑनररी डिग्रीज भी इन लोगों को जी मिल जी जी जाती हैं. जी. लेकिन हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, जो इन स्टोरीज को देख के पैशन वाली चीज पकड़ के अपने लिए बहाना बना के अपनी ठीक ठाक स्टडीज छोड़ के जो है वो पैशन के पीछे लग जाते हैं, सो कॉल्ड पैशन के पीछे लग जाते हैं. वो असल में पैशन को फॉलो करना नहीं होता, वो कामचोरी होती है. वो सीरियस काम से और क्राफ्ट्समैन जो इन्होंने थ्योरी बताई है ना, तो क्राफ्ट्समैनशिप से भागना होता है. ठीक है ना, वो एक फरार होती है जो बिल्कुल. जिसे ये लोग ग्लैमराइज करके पैशन को फॉलो करना कहते हैं. ठीक है जी. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. 10,000 घंटे मेरे ख्याल में मैं जिस तरह इन 10,000 घंटों को देखता हूँ वो इस तरह है कि 10,000 घंटे सिर्फ ये नहीं है कि आप बैठे हुए होंगे और आप कुछ नहीं कर रहे होंगे जिंदगी में, बस सिर्फ एक फील्ड के अंदर बिल्कुल. आप जो है वो पढ़ रहे होंगे या सीख रहे होंगे. नहीं, सीखने के अमल में सिर्फ क्लासरूम नहीं आता, या फिर बुक स्टडी करना नहीं आता, या फिर थ्योरी में 10,000 घंटे गुजारना नहीं आता. 10,000 घंटे ये हैं कि आप एक फील्ड के अंदर पहले पढ़ें, उसके बाद उस फील्ड के अंदर आप लेट सपोज अगर हम एक जॉब वाले बंदी की एग्जांपल लें, तो उसने पहले एक अच्छी डिग्री हासिल करनी है, 5 साल तो उसमें निकाल दे. ठीक है जी. उस डिग्री को सही तरीके से वो बंदा करता है, फिर डिग्री के दौरान जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, जो आप समझने के काबिल लोग होते हैं, जो करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं, जो फोकस्ड लोग होते हैं, वो लोग स्टडीज के दौरान भी जो है वो अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय जगह जगह इंटर्नशिप्स करने होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं और उन स्किल्स को पॉलिश कर रहे होते हैं कि जो स्किल्स उनकी करियर के साथ
الائن کرتے ہیں, جو ان کی کریئر کو ہیلپ کرتے ہیں. جس طرح اب میں آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ لائف کا بتاؤں تو میں لیٹ سپوز اس وقت میرے زیادہ تر کام کا حصہ جو ہے وہ مارکیٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, چاہے وہ میرا آئی ٹی سروسز کا کام ہے, آن لائن اسٹور ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن مارکیٹنگ از سم تھنگ وچ آئی پرسنلی فیل کہ وہ میں ایز اے کریئر جو ہے وہ پرسو کر رہا ہوں, یا میں ایز اے کریئر لے کے چل رہا ہوں, اور یہ مجھے ہر جگہ پہ چاہیے ہوتی ہے یہ اسکل کہ میں اپنے بزنس کو کامیاب بنا سکوں. تو مارکیٹنگ کا جو اسکل ہے تو وہ ہم نے صرف پڑھا نہیں ہے, بلکہ اسٹوڈنٹ لائف میں اگر آپ کو پتہ ہے تو ہم مل کے پوسٹرز لگاتے تھے, پرنٹنگ کرتے تھے, ہینڈ بل تقسیم کرتے تھے, فیس بک ایڈ کیمپینز رن کرتے تھے, مختلف ایونٹس کے لیے ہم ایڈ کیمپینز رن کرتے تھے. اس وقت شاید ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ والا ایکسپیرینس ہمیں بعد میں کہاں پہ کام آئے گا, لیکن چونکہ ہم اس جذبے کے ساتھ کر رہے تھے کہ اس لرننگز کا جو ہے وہ ہمیں بعد میں زندگی کے اندر فائدہ ضرور ہوگا, ہم اس یقین کے ساتھ کر رہے تھے, تو بعد میں ہمیں اس ایکسپیرینس نے ضرور ہیلپ کیا ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم اس کام کو کر بھی اسی لیے رہے تھے کیونکہ ہمارا اس کام کے اندر شوق تھا, ایک پیشن بھی تھا, پیشن کا فیکٹر شامل تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بگر پکچر میں ہم آج 5-10 سال پہلے کی زندگی کو دیکھیں تو یار وہ والی چیزیں اگر ہم نے نہ کی ہوتی تو آج ہم یہاں پہ ہوتے ہی نہ. یہاں پہ ڈی سی میں مجھے اس دن ایک مارکیٹنگ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کسی نے آفر کیا, اور اس میں انہوں نے ایک آرگنائزیشن تھی کہ جو اپنی فزیکل مارکیٹنگ کرانا چاہ رہے تھے. تو اب ہم تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اونلی کمپنی ہے, ہم تو پرنٹنگ وغیرہ کا کام نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسے سمجھ نہیں آ رہی اور وہ پہلے پرنٹ مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے, تو ہم اسے بھی انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی واز ان اے ویری گڈ پوزیشن کہ میں اسے ایکسپلین کر سکوں کہ پرنٹ مارکیٹنگ یا جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کے اندر فرق کیا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 10,000 گھنٹے صرف کرسی اور میز کے اوپر بیٹھ کے لرننگ کا نام نہیں ہے. 10,000 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فیلڈ کے اندر وہ مختلف طریقوں سے سیکھ رہے ہیں, کہیں آپ جاب کے اندر سیکھ رہے ہیں, کہیں آپ بزنس میں سیکھ رہے ہیں, کہیں آپ والنٹیئر کرتے ہوئے سیکھ رہے ہیں, کہیں آپ انٹرنشپ کرتے ہوئے سیکھ رہے ہیں, کہیں آپ ایز اے اسپیکر سیکھ رہے ہیں, کہیں آپ ایز اے آڈینس سیکھ رہے ہیں. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں, اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات آتھر نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا فیڈ بیک مل رہا ہو. آپ نے کوئی اسپیچ دی ہے تو اس اسپیچ کا فیڈ بیک آنا چاہیے, آپ نے کوئی پوسٹر ڈیزائن کیا ہے تو اس ڈیزائن کا فیڈ بیک آنا چاہیے, آپ نے کوئی ایکسل کے اوپر کام کیا ہے, کوئی شیٹ آپ نے بنائی ہے تو اس کے اوپر آپ کو فیڈ بیک ملنا چاہیے, آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ نے ایک پیشنٹ کو پرسکرپشن لکھ کر دی ہے تو اس دوائی کی پرسکرپشن کے حوالے سے بھی ایک فیڈ بیک پیشنٹ کی طرف سے آنی چاہیے کہ وہ اس دوائی کو لینے کے بعد کیسے فیل کر رہا ہے, یا جو علاج آپ نے میرا کیا ہے تو میں کیسے فیل کر رہا ہوں. تو ہر فیلڈ میں یہ چیزیں اگر ہم انٹیگریٹ کریں گے اور پھر ہم 10,000 گھنٹے پورے کریں گے تو تب جا کے میرے خیال میں ایک بندہ جو ہے وہ کامیاب بنتا ہے. 10,000 گھنٹوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بس بیٹھ کے صرف پڑھ رہا ہے یا پھر صرف لکھ رہا ہے یا صرف بالکل اسی سیکھنے کی طرح ہے کوشش یہ کر رہا 10,000 گھنٹے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب بس کتابیں کو یہ کریں. مطلب یہ ہے نا, دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں تو آپ نے جو ٹیکس کی پڑھائی پڑھی ہوتی ہے, فار ایگزامپل 2016-15 میں, تو ابھی 2023 ہے, تو ان سالوں کے درمیان کتنی چینجز آ گئی ہیں, لاز چینج ہو جی گئے, مختلف چیزیں آ جی گئی, رسک چینج ہو گئے. تو آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حساب سے, کہ آپ نے پروفیشنلی بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, چیزوں سے اپڈیٹ ہونا ہے. اگر آپ ایک ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں یا ایک اکاؤنٹنٹ ہیں تو آپ نے لاس سے ظاہری بات ہے باخبر رہنا ہے. اس طرح آپ جی اگر انجینئر ہیں تو اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے. تو وہ 10,000 گھنٹے یہ نہیں کہ آپ کتابیں پڑھیں ہیں, وہ کتابیں بھی پڑھنا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے آپ والی بات کہ آپ بیٹھے ہوں پڑھیں کتاب کو لے کر چاہیے, لیکن نہیں, وہ یہ کہ آپ نئی نئی چیزوں سے جو ہے وہ سیکھیں, آپ نئی چیزوں سے اپڈیٹ ہوں. جو آپ کسی کو ریکمنڈیشن دیں گے یا کو آپ جدھر جاب کر رہے ہو یا آپ بزنس کر رہے ہو, یا اگر آپ کا واسطہ کلائنٹ کے ساتھ ہے جس طرح آپ نے کہا ہے,
اگر آپ اپڈیٹ جی نہیں ہوگے تو آپ اپنے کلائنٹ کو کیا سروسز دے سکتے ہیں؟ 100% بالکل جی. جی اگر آپ کے پاس پچھلے کلائنٹ کی ایکسپیرینسز نہیں ہے تو آپ آگے کیسے بڑھیں؟ ہاں تو یہ والا پوائنٹ ہے. وہ 10,000 گھنٹے یہ ایک مین یہ ہے کہ آپ نے مطلب وہ ایک ریسرچ کی بات ہے لیکن کنٹینیوسلی اپڈیٹ رہنے. سمپل از دیٹ, دیٹس دا ہول پوائنٹ. اوکے جی. اچھا آگے بڑھتے ہیں بک میں ایک اور پوائنٹ کی طرف. جی اچھا انہوں نے پھر اگزامپل لکھا ہے کہ انہوں نے پھر انٹرویو کیے وہاں کا جو اسکرین رائٹر ہے الیکس برجر کہ پھر ان کی اگزامپل انہوں نے بک میں لکھی ہے کہ وہ اتنا بڑا اسکرین رائٹر ہے, پلے لکھتا ہے, لیکن جب اس نے انٹرویو کیا ہے تو وہ اسکرین رائٹر نے بولا ہے کہ, اور جو الیکس ہے اس نے بولا ہے کہ میں اس اپنی فیلڈ میں سپورٹس والی جو میتھڈالوجی ہے وہ اپلائی کرتا ہوں کہ میں اسکرین رائٹنگ کی بکس بھی پڑھتا ہوں اور پریکٹس بھی کرتا ہوں. میں لرن اینڈ پریکٹس, بکس بھی پڑھتا ہوں اور پریکٹس بھی کرتا ہوں. اس طرح وہ چلتا رہتا ہے. اور میں اچھا پھر اپنے کولیگ سے فیڈ بیک بھی لیتا ہوں. مطلب میں نے ایک صحیح. اسکرین پلے لکھا ہے تو میں نے اپنے دوستوں کو دکھایا ہے کہ جی میں نے کس طرح پلے لکھا ہے, تو وہ مجھے فیڈ بیک دیتے, کہتا ہے یہ میرا ایک پریکٹس ہے. تو یہ اس کا وہ اگزامپل ہے جو میں مطلب اس بک میں انہوں نے دیا تھا. اچھا پھر انہوں نے آگے جا کے 5 ہیبٹس آف کرافٹس مین نام سے ایک وہ اچھا ہیبٹس بھی بتائیے کہ آپ نے آگے اگر کرافٹ مین مائنڈ سیٹ آپ نے رکھنا ہے تو اس کے جو ہے وہ ہیبٹس کیا ہونے چاہیے. تو انہوں نے یہ پہلا جو لکھا ہے کہ آپ جس مارکیٹ میں ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو ہے وہ مارکیٹ ونر ٹیک آل مارکیٹ والی ہے کہ آکشن مارکیٹ ہے. اچھا انہوں نے آکشن ان دونوں میں یہ ہے کہ کچھ مارکیٹس اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ اسپیشلسٹ مارکیٹ ہوتی ہیں. جس طرح اس میں اگزامپل میں نے اسکرین پلے کا کیا ہے, اسکرین رائٹر کا, کہ وہاں پہ جو اسکرین رائٹر اچھا اسکرین یا پلے لکھے گا تو وہی ظاہری بات ہے ٹی وی والے اس کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے, یس. اگر ایک اچھا ڈاکٹر ہوگا تو مریض اسی کے پاس جائیں گے. ایک اچھا ٹیکس کنسلٹنٹ ہوگا تو لوگ اسی کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک اچھا جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہوگا لوگ اسی کے پاس جائیں گے. ایک اچھا بزنس مین ہوگا تو لوگ اسی سروسز لیں گے. تو یس. اس نے مارکیٹ جو ہے وہ دو اس کو ڈیوائڈ کیا کہ ونر ٹیک ہے کہ یا جو ہے وہ آکشن ہے. کہ پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ جس مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو وہ کون سی مارکیٹ ہے, یا تو ونر ٹیک آل ہے یا آکشن والی ہے. آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ تو آکشن والی ہے, ظاہری بات ہے آپ نے سروسز دینا ہے ہر طریقے سے. جس طرح جی. آپ نے کہا ہے جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروس دے رہے ہیں, یا آپ نے جو ہے وہ ویب پاکستان, ڈیولپمنٹ کی سروسز دے رہے ہیں, یا پھر ہم پروڈکٹس بیچ رہے ہیں, تو ڈیلیوری آپ نے ہر طریقے سے دیکھنا ہے. یا آکشن مارکیٹ ہے کہ آپ نے ظاہری بات ہے سروسز دینی ہے لوگوں کو. اگر لوگوں کو سروس پسند آئیں گی تب جا کے آپ سے جو ہے وہ اور سروسز لیں گے نا. ٹھیک ہے. اچھا ہماری جو مارکیٹ یا جاب والی ہے وہ تو ونر ٹیک آل والی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو بندہ اگر قابل ہوگا یا اس کے پاس اسکل سیٹ ہوں گی تو وہ اسے اچھی جاب بھی ملے گی, اسے اچھی سیلری بھی ملے گی, اچھی پوزیشن بھی ملے گی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے خود کا دوست ہے جو قطر میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جی مطلب وہ وہاں پہ جو ہے وہ سمندر میں بیٹھا ہوا ہے ماشاء تیل اللہ ہوتا ہے. ہاں زبردست. تو اس اس کی فیلڈ کا کیا اسے کیا ہیڈنگ انہوں نے کیا کیٹیگری کا نام دیا ہے جاب والی کو؟ جی کہ جاب کو انہوں نے کیا ہے کہ ونر ٹیک آل کے نام سے نا کہ winner بزنس کو. takes all. جی If okay, the winner takes everything. جی ونر ٹیک ایوری تھنگ. Okay, اور بزنس and the کو یا auction سروسز, auction والا کون سا؟ بزنس اور آکشن سروسز. والا اچھا اس میں یہ ہے کہ پرائس کون اچھی دے رہا ہے ساتھ سروسز ہے میں نا, آکشن ہے نا. آکشن یہ ہے کہ آپ بولی لگاتے ہیں. بولی آپ کس چیز کی اچھا لگاتے ہیں کہ لوگ آپ لوگوں سے سروس لیں نا, تو کسٹمر آئے گا تو وہ اسی کے پاس جائے گا نا جو اس سے اچھی سروسز دے رہا ہے. اچھی سروسز اچھے پیسوں میں. آکشن اچھے اس لیے پیسوں میں. ہاں ہاں جی آکشن اس تو لیے یہ ہے وہ کیونکہ پرائس اس کی وہ ڈیسائیڈ نہیں. اور پہلا والا کیا تھا کہ ونر ٹیک آل. ونر ٹیک آل. اچھا ایک ہے winner take all اور دوسرا ہے آکشن بیسڈ. جی اچھا جاب والی ہے وہ ونر ٹیک آل ہے.
صاف سی بات ہے، ظاہری بات ہے، آپ کو آج کل کمپٹیشن کا پتہ ہے، ٹف کمپٹیشن ہے ہر جگہ نا. ہاں. اور دوسرا جو ہے وہ آپشن والا ہے کہ جو سروسز ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کس مارکیٹ میں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ونر ٹیک آل مارکیٹ میں ہیں یا آپ جو ہے وہ آپشن والی مارکیٹ میں ہیں. اگر میں جاب والا ہوں تو اگر میں غلط پہلے ہی یہ غلط ایزیوم کروں گا کہ جی میں تو آپشن والی مارکیٹ میں، حالانکہ میں تو جاب والا بندہ ہوں. اور اگر جس طرح آپ انہوں ہیں نے آپ. یہ آتھر نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ جاب کے لیے ہے اور یہ بزنس کے لیے ہے جی کہ جی نہیں؟ دیٹ از یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. ایگزامپل کے ساتھ مینشن کی ہوں. اچھا، زبردست. ٹھیک جی ہے، جی جی یہ میں میری نظر سے نہیں گزر سکتا. اچھا جی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مینشن کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے مارکیٹ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کس کا مارکیٹ میں ہیں. اچھا، انہوں نے پھر کہا ہے جب آپ مارکیٹ ڈیسائیڈ کر لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سی اسکل سیٹ چاہیے. آپ نے ٹھیک ہے مارکیٹ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ونر ٹیک آل والا ہے، تو ظاہری بات ہے اگر آپ نے ونر ٹیک آل کر مطلب مارکیٹ آپ نے چوز کر لیا کہ یہ میرا ایک مارکیٹ ہے، تو اس کے بعد کون سی اسکل ریکوائر ہے. جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیٹا انالیٹکس کی اسکلز ہیں، جو آپ نے ایکسل کی اسکل ہیں آپ کے جو ہے وہ اور اس کے علاوہ اور ساری اسکل آ جاتی ہیں کہ آپ نے ایکسل میں کام کس طرح کرنا ہے، ڈیٹا کو جو ہے وہ گیدر کس طرح کرنا ہے، یہ اسکل آ جاتی ہیں. تو آپ نے اسکل سیٹ پر بنانا ہے کہ کون سی اسکل جی مجھے اس مارکیٹ میں چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر لکھا ہے کہ وہی وہ ڈیلی پریکٹس کے نام سے کہ اگر آپ چیزوں وہی وہ کمفرٹ زون والی بات انہوں نے یہاں بھی لکھی ہے کہ اگر آپ اپنی کمفرٹ زون کو بڑھائیں گے نہیں، آپ اپنی کمفرٹ زون کو توڑیں گے نہیں، آپ انکمفرٹیبل چیزوں میں نہیں جائیں گے، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کو مسلسل نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے. اور چوتھی چیز میں یہ ہے کہ پیشنٹ صبر سے، مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہی آپ والی بات جو کی ہے کہ جی 10,000 گھنٹے بھی گزاروں پھر بھی کچھ نہ ملے تو کیا ہوگا. تو آخر میں انہوں نے آپ کو کہا صبر بھی کرے، خیر ہے اتنی جلدی یہ پروسیس ہے. تو خیر بہرحال اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں بہت سی چیزوں کے ساتھ ایگری کریں، لیکن کچھ چیزیں ظاہری بات ہے آپ نے اپنے اپنی حالات ماحول. اور سرکمسٹانسز کے مطابق آپ نے جی جی، اپنے جی حالات و واقعات کے مطابق کہ آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ چیزیں ظاہری باتیں انہوں نے جو لکھی ہے وہ امریکن ویورز کو دیکھ کے مارکیٹ کو دیکھ کے لکھی ہوگی. آپ نے جو ہے وہ ادھر اپنے حالات حساب سے اس کو جو ہے وہ دیکھنا دیکھنا ہے ہوگا. اور امپلیمنٹ صحیح. کرنا ہے. تو مطلب یہ ایک 5 ہیبٹس ہم نے بتائی ہے، تو ہم اس کو اگر دیکھیں تو اس میں ہم یہ کر 5 سکتے ہیں. ہیبٹس اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی جی صرف ہیبٹس کے نام. جی جی، یہ مطلب نمبر 1. سمپل ورڈز میں کہ مارکیٹ آپ کون سا ہے. یا تو ونر ٹیک آل ہے یا جو ہے وہ آکشن والی مارکیٹ ہے. آپشن اچھا، نمبر ونر 1. ٹیک نمبر آل 2. جو ہے وہ اب وہ جاب تو ہمیں والی ہے. سمجھ آ گئی. ہاں جی ٹھیک ہے. جی. نمبر 2. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنی اسکل سیٹ کو کریں کہ مطلب آئیڈینٹیفائی اور کیپیٹل ٹائپ. ٹھیک ہے. کیپیٹل ٹائپ سے مراد ہے کہ آپ اپنے لیے اسکل کو ڈیفائن کریں کہ کون سی اسکل آپ کو اس مارکیٹ میں چاہیے ہوگی. جس طرح آپ کا ڈیجیٹل کا بزنس ہے صحیح ہے. مارکیٹنگ کا، تو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جی مجھے یہ اسکل چاہیے. میرا جو ہے وہ جاب ہے، تو مجھے پتہ ہے میرے جاب کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے یہ اسکل چاہیے. یہ میرے خیال میں ہر کسی کا وہ سرکمسٹانسز الگ ہے، لیکن ہر کسی کو پتہ ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں کیا اسکل چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ تیسرا. ڈیفائن گڈ مطلب گڈ یہ سے مراد واٹ از مطلب یہ گڈ؟ ہے کہ آپ اپنا ایک لمٹ بھی وہ کریں نا کہ آپ نے اچھا. ٹھیک ہے آپ نے جی آپ نے فار ایگزامپل آپ نے کہا مجھے یہ اسکل چاہیے، لیکن کس حد تک چاہیے. ایز اے بگنر چاہیے، ایز اے وہ چاہیے. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وہ انٹری لیول جاب ہو اور آپ ماشاء اللہ جو ہے وہ کر رہے ہو کہ میں صحیح نے جی بات ہے. مت پریکٹیکل رہنا چاہیے نا. یہ نہیں ہے کہ حسن بھائی جو ہے ڈیفائن وہ گڈ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہو اور پھر وہ جی اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو جی میں نے امیزون اور پتہ نہیں وہ دراز بھی کے اس کے ساتھ میں نے کرنا ہے. کہتا ہے مطلب یہ والے انہوں نے مثال دیا. اچھا، چوتھا اپنی جو ہے کامیابی وہ کو ڈیفائن گڈ سے مراد یہ ہے کہ واٹ از یور سکسیس ان یور ورڈز. آپ اپنے آپ جی کو جی 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 میکسیمم جو آپ کی وہ ہے تو وہ پہلے سے ڈیفائن کر لیں کہ میں نے میکسیمم کہاں تک جانا ہے. اپنا ایک ٹارگیٹ اپنے لیے پہلے سے ڈیفائن کر لیں. ایگزیکٹلی یہ مین ٹھیک ہے. پوائنٹ ہے.
अच्छा, जो उसके बाद पॉइंट है वो ये है कि वो डिलिबरेट प्रैक्टिस वाला पॉइंट है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से आपने निकलना है अनकंफर्टेबल जोन में, अपने नई नई चीज़ों को सीखना है। मेरे ख्याल में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। और पांचवा बोर्ड पॉइंट ये है, बी पेशेंट। मतलब ओके। आपने सारा प्रोसेस कर लिया तो सफर वाले ही साथ भी। वतवासो बिलहक वतवासो बिस्सब्र। हाँ, फिर मतलब आप ये है सब। कि अच्छा, इस किताब में फिर आगे इन्होंने फिर एग्जाम्पल के साथ बताया है ना कि किन लोगों को जो कामयाबी मिली है तो वो जल्दी नहीं मिली, वो बड़े टाइम के बाद मिली है, इस प्रोसेस से गुजर के मिली है। जी, कुछ लोग कह सकते हैं कि जी जिस तरह आपने कहा है ना कि कुछ लोगों को ट्वेंटीज में जो है वो तो बिलियनर्स हो गए, ये हो गया वो हो गया। वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम यही किताब डिस्कस करें तो इसमें जो पॉइंट्स है वही हम डिस्कस करें। आप प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकते है उसका दूसरा एक हो, कुछ लोग इसके साथ भी एग्री हो सकते हैं ना हो कि जी जो है वो मतलब वो ये किस तरह बात है, हमने तो बस इस तरह करना है फलाना, वो मेरा जो है वो कजन है वो तो इस तरह अमीर हुआ ये हुआ है, वो जाहिर बात है बहुत से लोग कह सकते हैं। लेकिन जो किताब है वो समरी हमने जो है वो पेश करनी है तो वो उसमें यही और बातें दूसरे लिखी हैं। नंबर पे ये है कि एक्सेप्शनल केसेस होती हैं दुनिया में, लोगों की लॉटरियां भी निकलती हैं। लोगों के सोने के कान भी जो है वो निकल आते हैं। लोगों को जो है वो खजाना मिल जाता कैश है। खजाना भी मिल जाते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। लोगों के वालिद साहब की जायदादें लोगों को मिल जाती हैं। तो ये तो हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं। हम जो बात एक्सेप्शन कर रहे की। हैं या ऑथर ने जो किताब लिखी है तो वो इस तरह के जैकपॉट्स के हवाले से नहीं लिखी, बल्कि ऑथर ने किताब ओवरऑल एक बिगर ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए जी लिखी है, जी और जी। अक्सरियत जो लोग हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लिखी है। अगर आपको 10,000 घंटे पूरे करने से पहले आपकी मतलूबा कामयाबी मिल गई तो मेरे ख्याल में यू आर गुड टू गो। लेकिन ये है कि एक स्किल के ऊपर कमांड हासिल करना जो है ना, वो काफी दफा हम देखते हैं कि वो मटीरियलिस्टिक ग्रोथ से जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कामयाब लोगों के लिए। लोग अक्सर जो है वो काफी अमीर हो भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उस स्किल को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस स्किल में मास्टर करें। पैसे आने के बाद भी वो लोग रुकते नहीं हैं। जिस तरह विराट कोहली है, अगर विराट कोहली को आप देख लें तो वो कितना जबरदस्त बैट्समैन है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, और अभी उसने जी जी। सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो इतने बड़े प्लेयर हो जाने के बाद तो उस बंदे को प्रैक्टिस करनी ही नहीं चाहिए ना। 10,000 घंटे के रूल को अगर हम देखें तो उसने 10,000 जी घंटे भी जी मेरे जी। ख्याल में पूरे किए हुए होंगे, और ये सारी चीजें उसने की भी होंगी, लेकिन उसके बाद भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबर आजम को अगर हम देखते हैं तो वो दुनिया का नंबर वन बैट्समैन बना, और उसकी जो ग्रोथ है, ट्रेजेक्टरी है, तो वो बड़ी इंप्रेसिव है, जबरदस्त है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में या दुनिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट एंड यंगेस्ट क्रिकेटर। लेकिन उसकी प्रैक्टिस का सुन के जो है वो बंदा हैरान रह जाता है कि वो दिन में 300-300 बॉल्स हिट करता है, 500-500 बॉल्स हिट करता है, और तब जाके सोता है। मतलब चाहे वो जितनी भी टफ टूर्नामेंट से वापस आता है तो अगले रोज वो जो है बगैर रेस्ट किए जो है वो काम करने के ऊपर आ जाता है, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल ही इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। इसी तरह अगर हम बड़े बड़े दुनिया के फाउंडर्स को देखें, बिल गेट्स को देखें, या फिर आप समझ लें मार्क जकरबर्ग हैं, या ये लोग हैं आप, या इलॉन मस्क है, तो आप क्या समझते हैं कि वो इतने बिलियनर बनने के बाद घर में आराम कर रहे हैं या रिटायर हो गए? नहीं, वो लोग जो है वो आज भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जो जितनी मेहनत वो अपने शुरू के दिनों में करते थे। उससे ज्यादा टाइम उनका काम के ऊपर गुजरता है जितना काम वो अपने शुरू के दिनों में करते थे। एक काफी मेहनत उनको लगती है। तो मेरे ख्याल में हर किसी का अपना एक गोल होता है, टारगेट होता है। ऑथर ने जो बुक लिखी है वो बिगर ऑडियंस को एड्रेस करते हुए लिखी है, और ये 10,000 घंटों का जो रूल है तो ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त इसलिए है कि मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, पैसों के हवाले से ग्रोथ, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन एक स्किल के ऊपर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कमांड हासिल करने वाला बंदा बन जाना, ये एक अलग चीज़ होती है, ये एक अलग बिल्कुल। फीलिंग है, ये एक परफेक्शन है। और इसे इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसे
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اللہ ہے علیہ وہ وسلم. ایڈوائز کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک کام کے اندر ایکسیلنس حاصل کریں. ٹھیک ہے جی. اور ایک ایکسیلنس حاصل کرنا ایک فیلڈ کے اندر یہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے، ایک مومن کا سائن ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ فیلڈ کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر وہ جاتا ہے تو وہ اس فیلڈ کے اندر ایکسیلنس حاصل کرتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھیں تو اس میں اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو وہ احادیث کے فیلڈ کے اندر ایکسیلنس کے مرتبے تک جو ہے وہ پہنچ چکے تھے. اسی طرح اگر خالد بن ولید کی بالکل ہم بات کرتے ہیں تو وارئر شپ میں وہ ایکسیلنس تک، مطلب ایز اے وارئر اگر آپ دیکھیں تو وہ ہی واز این ایکسیلنٹ وارئر. اسی طرح اگر حضرت عمر کی بات کریں تو حضرت عمر سے بہترین رولر یا حاکم جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں گزرا جس طرح وہ گزرے ہیں. وہ اپنی فیلڈ کے اندر ایکسیلنس تک پہنچ گئے تھے. اسی طرح حضرت علی اپنی جگہ پہ ایک ایکسیلنس، اسی طرح حضرت عثمان اپنی جگہ پہ ایک ایکسیلنس. حضرت بلال کا کام جو ہے وہ آپ ان کی ایک ڈیوٹی جو ہے وہ کیا تھی، وہ اذان دینا تھی. مان لینا اور وہ بالکل. اذان وہ اتنی ایکسیلنس کے ساتھ دیتے تھے کہ سارے لوگ جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں. اس وقت نہ کوئی مائک ہوتا تھا، نہ کوئی آڈیو سسٹم ہوتی تھی، لیکن جب بھی حضرت بلال اذان دیتے تھے تو اس وقت لوگ جو ہے وہ بالکل سکتے میں آ جاتے تھے، اتنی زبردست اذان وہ دیتے تھے. اب میرے اور آپ کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ اذان دینا یا نماز لیڈ کرنا تو یا تلاوت کرنا یا پھر کچھ، تو میرے خیال میں ایکسیلنس جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی اپریشیٹ کی گئی ہے. اور ہمارے شریعت میں، ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے دین میں بہت زیادہ پروموٹ کی گئی ہے کہ ہم ہر ایک کام کے اندر ہمیں ایکسیلنس حاصل کرنا چاہیے. تو صرف سکسیس یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے کما لیں بہت زیادہ یا مٹیریلسٹک بالکل گروتھ آپ کریں، یہ ایکسیلنس حاصل کرنا بھی بہت ہی ایک بڑی کامیابی ہے. اور اسی کے پیچھے لوگ جو ہے وہ یہ 10,000 گھنٹے لگاتے ہیں اور یہ والی بات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. بالکل اسی طرح حسن بھی اسی طرح وہ آپ نے جو جی. بات کی بالکل ٹھیک کی ہے. یہی بک ہوتا کی ہے کہ آپ جو ہے بک میں مطلب آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس چیپٹر میں کوئی بات ہے جو آپ نے شیئر کریں؟ نہیں میرے خیال میں لاسٹ وہ والا ڈسکس کر لیں گے. آخری کچھ پوائنٹس ہیں. اچھا، انہوں نے بک کے ہم نے کتنے چیپٹرز ابھی کور کر لیے، 2 یا 3؟ نہیں اصل میں انہوں نے 4 رولز بتائے نا اور ہر ہاں جی. رولز کے اپنے چیپٹرز ہیں. اچھا جی. اچھا تو ہم اچھا. نے ابھی تک ہاں جو جی ہے جی وہ جی بالکل. جی 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 تو ابھی تک ہم نے جو ہے وہ تقریباً 3 ہی کور کیے ہیں. تیسرا بھی آ رہے ہیں کچھ پوائنٹس ہم نے تیسرے والا وہ دوسرے میں کور کر لیں گے. تیسری کی تیسرا طرف رول آتے کیا ہے ہمارے پاس اس بک میں؟ ہیں. جی تیسرا رول ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کمانڈ ہونا چاہیے. جو کام آپ کر رہے ہیں اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. انہوں نے پھر پروسیس سے سمجھا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کرافٹس مین والا مائنڈ سیٹ رکھیں گے ٹھیک ہے، آپ ان کے وہ ہیبٹس رکھیں گے جو آپ نے ابھی ڈسکس کی ہیں، تو اٹ ول لیڈ ٹو کنٹرول یور جاب اور دا ورک یو آر ڈوئنگ. ٹھیک ہے. اچھا یہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ آخری سمری بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ کنٹرول سے کیا مراد ہے. دیکھیں یہ اس کو میں جو ہے وہ ایک سمجھاتا ہوں. نیٹ فلکس پہ ایک سیریز ہے نا سوٹس، شاید آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. تو اس جی. میں ان کا جو مین کریکٹر ہوتا ہے ہری اسپیکٹر، تو وہ آ رہا ہوتا ہے تو لوگ ایک بندہ پوچھتے ہیں کہ آپ لیٹ کیوں آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آئی ڈومینیٹ ہیئر. اچھا یہ مطلب لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے وہ لیٹ وہ آ رہا ہے یا لیٹ آنا چاہیے. نہیں ہے. وہ سیزن میں یہ دکھاتے ہیں کہ لوگ اس کے کام سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی آتے ہیں وہ لوگوں سے کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس کرافٹس مین والا مائنڈ سیٹ ہوگا، آپ نے جاب میں ایکسلنس کی طرف جانا ہے، آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے، تو آپ جو کام کر رہے ہیں جو جاب کر رہے ہیں وہ پھر آپ اس پہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ جی یہ بندہ تو کام ٹھیک کر رہا ہے، تو وہ آپ کو فریڈم دیں گے. وہ آپ پہ اتنا سپرویژن نہیں رکھیں گے، وہ آپ کو روکے ٹوکیں گے نہیں، آپ کو فریڈم دیں گے. آپ کا وہ اسپیس زیادہ ہو جائے گا فریڈم شپ کا. یا آپ جو ہے وہ بزنس میں میرے خیال میں آپ جو ہے وہ بیٹر پوزیشن میں اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ جاب کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنا وہ جو
کام کر رہے ہیں پھر آپ اس پہ کنٹرول کریں. ظاہری بات ہے اگر آپ اسکلفل ہوں گے, سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ اپنا کام جو ہے اچھی طریقے سے کر رہا ہے, تو لوگ پھر آپ کو اس میں نقطے نہیں نکال سکیں گے. جب نقطے نہیں نکال سکیں گے اٹ ول یو جو ہے وہ آپ اپنے جاب کو اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. جب یس بڑے والے آپ سے خوش ہوں گے تو آپ کو وہ جی زیادہ فریڈم دیں گے نا. تو بالکل ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ بیسیکلی جو ہے وہ یہ والا بتایا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے. اچھا پھر انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ عموماً کچھ لوگ کنٹرول تب کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے اسکل نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ اچھا انہوں نے پھر اس کو ڈیفائن کیا ٹریپ میں, کنٹرول ٹریپ. ٹھیک ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ ایک پوزیشن ہے, آپ کے پیچھے اسکل نہیں ہوتا لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے یہ پوزیشن ہر حال میں حاصل کرنا ہے, وہ پھر بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے آپ نے کنٹرول کی طرف تب جانا ہے جب پیچھے آپ کے پاس اسکلز کوئی نالج ہو. جب یہ ہوگا تو آپ کنٹرول کی طرف جائیں گے. مطلب انہوں نے صحیح. جو ہے وہ یہاں پہ جی یہاں پہ کہ رول نمبر 3 میں کہ آپ ان دونوں چیزوں سے گزر کے آپ جو ہے وہ تیسرے رول کی طرف جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ کنٹرولنگ پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ ان کا جو ہے وہ رول نمبر 3 ہے. اچھا نمبر 4 ہم آہستہ آہستہ کنکلوژن کی طرف بھی جائیں گے کیونکہ میرے خیال میں بک کا جو مین کانسیپٹ ہے تو وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آہستہ آہستہ ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے کہ سارے کم از کم سارے ہیبٹس یا جو پوائنٹس انہوں نے اس بک کے اندر مینشن کیے ہیں وہ ہم ٹچ ضرور کریں, لیکن آہستہ آہستہ ہم پھر اس پورے ڈسکشن کو کنکلوڈ بھی کریں گے. جی کنٹرول رول نمبر 4 یہ ہے جس طرح آپ نے وراٹ کوہلی والی مثال دی کہ اس بندے جی نے جو ہے وہ 10,000 گھنٹے کے حساب سے بھی وہ اوپر چلا گیا لیکن ابھی تک وہ لگا ہوا محنت کر رہا ہے اور مسلسل لگا ہوا ہے. یہ رول نمبر 4 میں یہی بتانا چاہتا ہے کہ آپ جب ایک سرٹن ٹائم سے آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کو وہ مشن بن جاتا ہے. جس طرح آپ نے بات کی ہے نا میٹیریلسٹک سے ہٹ کے اگر آپ نے کسی چیز میں ایکسلنس حاصل کرنا ہے تو 10,000 گھنٹے اس کا رول ہے. جب آپ اس میں پراپر ہے. اسکل سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کا جو ہے وہ جو مشن ہو جائے گا. تو انہوں نے آخری جو آپ والی بات کی نا جو آپ نے وراٹ کوہلی کی مثال کے جی ذریعے سمجھانا چاہے کہ اس نے ابھی تک وہ محنت کر رہا ہے یا بابر اعظم ہے وہ ابھی تک جو ہے محنت کر رہا ہے, اس کی گریٹنس کا وہ نہیں ہوا. تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ایتھلیٹ والا اپروچ ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایتھلیٹ کو دیکھیں تو ایتھلیٹ مسلسل جو ہے لگا وہ رہتے ہیں پریکٹس لگا رہتا ہے. اس کو پتہ ہے میں اگر یہ نہیں کروں گا تو تو میں آؤٹ آف فارم ہو جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے اگر آپ فٹ بال میں دیکھیں, آپ کرکٹ میں دیکھیں تو جتنے بھی مشہور ایتھلیٹس ہیں جو ہے وہ انہوں نے اگر یہ مقام حاصل کیا جتنے مشہور ایتھلیٹس ہیں تو آپ ان کا پریکٹس دیکھیں تو اتنی ایکسٹریم پریکٹس سے گزر کے وہ جو ہے وہ ٹاپ 1 جو ہے وہ ٹاپ 1 میں پہنچ جاتے ہیں. تو ان کا بھی یہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ وہ ایک چیز سے سرٹن سائڈ سے گزر کے آپ ایک ماسٹری کی طرف چلے جائیں گے. یہ آخری جو ہے وہ انہوں نے یہ والا وہ ڈسکس کیا. اوکے جی, تو دس واز دا 4th پوائنٹ وچ وی ڈسکسڈ. جی جی ٹھیک ہے جی جی, تو اوور آل کنکلوژن کی طرف بک کے حوالے سے آتے ہیں جی. سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈو ناٹ فالو یور پیشن. اس کے اندر ہم نے کافی سارے پوائنٹس ڈسکس کیے. ایک جو اوور آل اس پوائنٹ کا میسج تھا وہ یہ تھا کہ صرف پیشن جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کو جو ہے وہ اس والی ایک فینٹیسی سے نکل آنا چاہیے کہ میں نے اپنے پیشن کو فالو کرنا ہے اور یہی مجھے وہ آگے سکسیزفل بنا دے گا. اس کے اندر کافی سارے پروز اینڈ کونز ہیں. دوسرا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ بی سو گڈ دیٹ دے کانٹ اگنور کانٹ یو. اگنور یو. یہ اس بک کا ٹائٹل بھی ہے اور یہ اس دوسرے جو دوسرا جو پوائنٹ ہے تو اس کا ٹائٹل بھی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر گھس جائیں, ٹھیک ہے جی, اور اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ آپ اتنے زبردست ہو جائیں, اتنے ایکسیلنس کے لیول تک پہنچ جائیں کہ کوئی آپ کو اگنور ہی نہ کر سکے. آپ کا اسکل بالکل سیٹ, آپ کی محنت جو ہے وہ آپ کے لیے بولے اور آپ اس فیلڈ کے اندر ایکسل کریں اور آگے بڑھیں اور کامیاب ہوں.
تیسرے نمبر پہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ امپورٹنس آف کنٹرول کے حوالے سے. سوری امپورٹنس آف امپورٹنس آف کنٹرول. ہاں امپورٹنس آف کنٹرول کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ ایک بار جب آپ ایکسیلنس کے اس سفر پہ نکلتے ہیں، جرنی پہ نکلتے ہیں، تو پھر کنٹرول کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر ایک کنٹرول بھی رکھنا ہے، ڈسپلن بھی رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ نے پیشنٹ بھی رہنا ہے کہ آپ پیشنٹ رہیں اور اپنے اس جرنی کو آپ کنٹرول رکھیں، اپنے اس اسٹرگل کو آپ کنٹرول رکھیں، اور ایک ڈسپلنڈ انداز کے اندر جو ہے وہ آپ اس اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ایکسیلنس کی طرف آگے بڑھیں. آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے جی، جی؟ تھنک اسمال ایکٹ بیک، تھنک اسمال ایکٹ بگ، امپورٹنس آف مشن. ہاں امپورٹنس آف مشن جو ہے ان کا فورتھ پوائنٹ ہے کہ اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی آپ پھر ایک ایسے لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر آپ اس فیلڈ کو ایز اے مشن لے لیتے ہیں، اس فیلڈ کے اندر آپ ایک لیڈر بن جاتے ہیں، اس فیلڈ کے اندر آپ ایک آئیکن بن جاتے ہیں، اور آپ اس فیلڈ کو ایز اے مشن پھر لیتے ہیں ریگارڈلیس آف ہاؤ مچ منی از coming from that field, regardless how much worldly benefits you are getting. لیکن پھر آپ اس فیلڈ کو مشن بنا کے لے کے بڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں منور بھائی یہ بک بہت ہی زبردست بک تھی. آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ہر ہفتے بکس ڈھونڈ کے ہمارے لیے لے کے آئیں، ہماری آڈینس کے لیے لے کے آئیں. تو آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ دا سلیکشن یو میڈ دس ویک، اور کم از کم میرے لیے یہ ایک بہت ہی سرپرائزنگ چیز تھی کہ ایک سیلف ہیلپ بک کے اندر بھی جو ہے وہ کافی ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو مین اسٹریم سیلف ہیلپ بکس یا ورک شاپس یا ٹریننگز سے بالکل ڈفرینٹ اور کانٹرڈکشن میں ہوگی. میں تو پرسنلی سیلف ہیلپ بکس اور سیلف ہیلپ ورک شاپ سے ہی اریٹیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ فینٹیسی بیچنے پہ آ گئے تھے، خواب بیچنے کے اوپر آ گئے تھے، جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر وہ باتیں پریکٹیکل نہیں ہوتی، وہ صرف بس خون گرمانے کے لیے بہتر ہوتی ہیں. ان کی مثال جو ہے وہ ایک جذباتی مقرر جیسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو گرما تو دیتے ہیں، جذبات میں تو لے آتے ہیں، لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. حقیقت والی باتیں جو ہیں وہ میرے خیال میں وہ ہیں کہ جو اس بک کے اندر مینشن ہوئی ہیں، اور انڈر ریٹڈ بک ہے ہمارے ایریا میں، ہمارے ملک. یہاں پہ تو بیسٹ سیلر ہے، جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ بھی شیلفس کے اندر یہ بک پڑی ہوئی ہے، اور بڑی پاپولر ہے. اس بک کے اوپر یہ بندہ جو ہے وہ جگہ جگہ اسپیچز دیتا ہے، ٹاکس دیتا ہے، اور گوگل کے ہیڈ کوارٹرز میں اس نے ٹاک دی ہے. مختلف آرگنائزیشنز کے یہ وزٹس کرتا ہے، وہاں پہ اس کے ٹاکس آرگنائز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کی بکس جو ہیں وہ زیادہ پروموٹ نہیں ہے، تو اس لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بک سلیکٹ کی اس ہفتے کے لیے. ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی. میں امید کرتا ہوں کہ اس بک سے ہماری آڈینس نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا. ہماری ڈسکشن سے کچھ نہ کچھ ہماری آڈینس نے گین کیا ہوگا. تو اگر کوئی بات آپ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر ہم اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں. جزاک اللہ حسن بھائی. Thank you so much. This was all about this week's podcast. See you in our other podcast. اور تب تک آپ ہمیں اس ٹاپک کے حوالے سے بھی کامنٹ باکس میں بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے بک ریویو کا پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیں. اور تیسرے نمبر پہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے بکس آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ڈسکس کریں. تو وہ بکس ہم اپنے ساتھ نوٹ کرتے رہیں گے، اور ان بکس کے اوپر بھی ہم بک ریویو کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے. سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.